ناکے لگا کر نہیں، اب ڈرون سے چیکنگ ہوگی۔ آئی جی سندھ کا نئی فورس بنانے کا اعلان۔ نئی فورس پولیس ڈرون سرویلنس کے لیے تشکیل دی جائے گی۔ جدید ڈرون سرویلنس کے لیے شامل کیے جائیں گے۔ ڈرون استعمال کے ماہر اہلکار فورس میں شامل ہوں گے۔ جدید ڈرون زیادہ تر ہائی وے کی سیکیورٹی پر معمول کیے جائیں گے۔ کراچی میں پہلی بار ڈرون روبو کارز یونٹ متعارف۔ گنجان علاقوں میں فیس لیس چالان کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ خودکار چالان سسٹم میں کردار ادا کر رہا ہے۔ مزید 2000 سے زائد جدید کیمرے لگیں گے۔ سیف سٹی سسٹم کے لیے نجی شعبے کے تعاون کی ضرورت پر زور۔ تقریب کے اختتام پر افسران میں یادگاری شیلڈز تقسیم۔ خصوصی بچوں کے لیے کام کرنے والی 105 این جی اوز میں 80 کروڑ کے اعلی جات اور چیک تقسیم۔ وزیر سندھ کا 300 سے زائد اسکول ٹیچرز کی تربیت کا اعلان۔ بولے خصوصی افراد کے لیے 75 ایکڑ پر انکلوسیو سٹی بنا رہے ہیں۔ دیگر محکموں کے پیسے کاٹ کر بھی اسپیشل افراد پر خرچ کروں گا۔ الیکٹرک بسیں سب سے پہلے سندھ حکومت لائی۔ فورٹ قاسم پر 400 ایکڑ پر اسمال انڈسٹریل زون بنے گا۔ اس زون کی ڈیولپمنٹ کے لیے 35 ارب روپے کی منظوری۔ وفاقی وزیر جنید انواع چودھری کا بڑا اعلان۔ کہا کے پی ٹی کوئی مفت لاٹ نہیں دے گا۔ کراچی چیمبر نے ریگولیٹری باڈی کے لیے سفارشات تیار کر لی۔ ریحان حنیف بولے پاکستان کو اپنی کنٹینر شپس میں بہتری لانا ہوگی۔ زبیر موتی والا نے کہا کہ ٹرانس شپمنٹ اب یہیں سے جانی چاہیے۔ چیئرمین کے پی ٹی شاہد احمد نے کہا کہ ملک کو معاشی بہتری دلانے میں معاونت کرنا ہوگی۔ کراچی چیمبر کا فیلڈ مارشل کی نوبل امن انعام کے لیے نامزدگی کا مطالبہ۔ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وزیر سندھ کا وصولیاں تیز کرنے اور مالی نظم بہتر بنانے کا حکم۔ وزیر مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بڑے فیصلے۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس کے بھرتی کی قواعد کی منظوری۔ سندھ بینک کی کارکردگی اطمینان بخش قرار۔ ایل سیز کا نظام اب سندھ بینک کے ذریعے چلانے کا فیصلہ۔ تمام محکموں کو ایل سیز صرف سندھ بینک سے کرنے کی ہدایت۔ سرکاری رقم کی تقسیم میں شفافیت اور مالی نگرانی بڑھانے پر زور۔ زرعی کارکردگی اور دیہی آمدنی میں بہتری کے لیے 1,75,000 کلیکٹیوز بنانے کا امکان۔ 3 رکنی کابینہ کمیٹی تشکیل۔ کانٹریکٹ کمیونٹی میڈوائف کے 94 ورکرز کی مدت ملازمت میں جون 2027 تک توسیع۔ تنخواہوں کی ادائیگی جاری رکھنے کانٹریکٹ بنیاد پر بھرتی کا فیصلہ۔ لیاری ندی کو ٹی ایم سی لیاری کے دائرہ اختیار میں شامل کرنے کی منظوری۔ پولیس اسٹیشن کھمرا اور ایمرجنسی کیمپ کے لیے اراضی کی منظوری۔ وزیر مراد علی شاہ کا فوتی کوٹا بحال کرنے کا فیصلہ۔ ستمبر 2024 تک کے کیسز پر میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ محکمہ خوراک سندھ میں کروڑوں کی کرپشن کا بڑا انکشاف۔ گریڈ 9 کا فوڈ سپروائزر کروڑوں کی کرپشن میں ملوث قرار۔ فراز احمد کلوڑ کے خلاف 3 کروڑ 42 لاکھ سے زائد کی کرپشن ثابت۔ ملزم فوڈ سپروائزر ملازمت سے فارغ۔ برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مزید انکوائری جاری۔ ہر سال وہی کہانی۔ امتحانی نظام مذاق بن گیا۔ میٹرک امتحانات کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ نظام ایک بار پھر بے نقاب۔ پیپر ہو یا حل شدہ پرچے، سوشل میڈیا گروپس امتحانی مراکز بن گئے۔ انگریزی کا پرچہ امتحان سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر دستیاب۔ شفافیت کے دعوے دھرے کے دھرے۔ بورڈ انتظامیہ خاموش تماشائی۔ آدھا گھنٹہ قبل پرچہ سوشل میڈیا پر آنا پیپر لیک ہونا نہیں کہلاتا۔ سیکرٹری میٹرک بورڈ نوید احمد کی انوکھی منطق۔ چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز حیدر علی بولے ہم صرف نشاندہی کر سکتے ہیں، نقل روکنا میٹرک بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھ رہی ہے ہیڈنگ نے امتحان کو عذاب بنا دیا۔ خلدآباد سینٹر میں اندھیرا ہی اندھیرا۔ طلبہ گرمی سے بے حال۔ سٹینڈ بائی جنریٹر بھی ناکافی قرار۔ پی سی ایچ ایس امتحانی مرکز میں ناقص انتظامات کا انکشاف۔ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول میں طلبہ کوریڈور میں بٹھائے گئے۔ نہ کرسی نہ میز، سہولیات کا مکمل فقدان۔ میٹرک بورڈ کے فرنیچر فراہم کرنے کے دعوے غلط ثابت۔ طلبہ زمین پر بیٹھ کر امتحان دینے پر مجبور۔ گورنمنٹ دہلی بوائز سیکنڈری اسکول گیٹ کے باہر بینچز موجود، نہ ہی سائیدار جگہ۔ دور دراز سے آئے والدین سڑک کنارے بیٹھنے پر مجبور۔ اسکول انتظامیہ سے تعاون نہ ملنے پر والدین کا اظہار برہمی۔ فوری بجلی اور دیگر سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ طلبہ، والدین اور اساتذہ کا مطالبہ۔ اور اندر بٹھایا
بچوں کو پیپر میں سپورٹ کرنے کے لیے والدین کی مبینہ آفرز، گورنمنٹ سیکنڈری اسکول ضلع وسیع کے سینٹر سپرنٹینڈنٹ کے اہم انکشافات۔ ڈاکٹر عارف نے کہا کہ اوپر سے بھی کافی چیزوں کا پریشر ہے۔ اسکول ہیڈ ماسٹر کا امتحانی مرکز میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کا دعویٰ۔ کہا کہ ہمارے اسکول میں نقل کی کوئی گنجائش نہیں، تمام سہولیات مہیا کی گئیں تاکہ طلباء بہتر کارکردگی دکھا سکیں۔ شفاف امتحانی عمل کے لیے انتظامیہ پرعزم کافی ہے۔ اردو بازار میں کتابوں کی شارٹیج برقرار۔ چیئرمین اردو بازار ایسوسی ایشن ساجد یوسف کی سٹی 21 سے گفتگو۔ کہا موجودہ اسٹاک صرف 2025 کا، 2026 کی کتب تاحال دستیاب نہیں۔ تعلیمی سعودیہ نے ایک بار پھر دوست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ 15 اپریل ویلیو ڈیٹ۔ سعودی وزارت خزانہ کی بروقت معاونت۔ اسٹیٹ بینک کو $2 ارب موصول۔ پاکستان کو مالی سہارا مل گیا۔ معاونت سے معاشیت سے کام بہتر ہوگا۔ مالی بحران پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ مختلف محکموں میں خالی اسامیوں پر بڑی تعداد میں نئی بھرتیوں کا فیصلہ۔ مجموعی طور پر 440 افسران، ڈاکٹرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز کی بھرتیاں کی جائیں گی۔ محکمہ بہبود آبادی میں گریڈ 17 کے 55 افسران کی نئی بھرتیاں ہوں گی۔ ویمن ڈیولپمنٹ میں 8 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بھرتی کیے جائیں گے۔ کالج ایجوکیشن میں 340 اسسٹنٹ پروفیسرز کی بڑی بھرتیوں کا فیصلہ۔ کراچی میں جعلی اور فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائی۔ کورنگی روڈ، گلستان جوہر اور ناظم آباد میں سخت چیکنگ۔ جعلی اور فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں ضبط۔ متعدد سے زائد نمبر پلیٹس اتار کر جرمانے عائد۔ پولیس حکام کی شہریوں کو سرکاری نمبر پلیٹ کے استعمال، کاغذات صاف رکھنے کی ہدایت۔ 300 کلو سے زائد افیون اسمگلنگ کا کیس۔ رضوان اللہ کی اپیل پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ ملزم کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے۔ جسٹس عمر سیال کے ریمارکس، عدالتی فیصلے کی کاپی ANF کو ارسال کرنے کا حکم۔ برطانوی ہائی کمیشن کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن ٹام برٹ کی قیادت میں 2 رکنی وفد کی کراچی آمد۔ وفد کی DG PAA سے ملاقات۔ ہوا بازی کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کے نئے امکانات پر غور۔ مستقبل کے مشترکہ ایویشن منصوبوں پر مشاورت۔ اسٹاک مارکیٹ کا چوتھا روز تیزی کے ساتھ اختتام پذیر۔ 100 انڈیکس میں 1392 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,69,911 کی سطح پر ٹریڈ ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 278.96 پر آ گیا۔ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ فی تولہ سونا 5,04,862 روپے تک جا پہنچا۔ فی تولہ چاندی